PSI ہے وہ بلڈانا ضلع کے. میں اس شہر کے ساتھ SP ہے, اس شہر کے ساتھ ان کو دعوت دیتی ہوں سلیقہ گفتگو میں دور اندیشی ہے فکروں میں. سلیقہ گفتگو میں دور اندیشی ہے فکروں میں. علی الاعلام جذبے کبریت ہے, آپ مالک ہے. تعارف کے نہیں محتاج, ہر چھوٹا بڑا جانے. چلیے سنتے مثالی شخصیت کے آپ مالک ہیں. بہت بہت شکریہ. اس ادبی مجلس کے اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مہمانان, یہاں بیٹھے ہوئے سارے بزرگ, یہاں بیٹھی ہماری ماں بہنیں خواتین اور اردو سے محبت کرنے والے, میں آپ کو تمام کو جے ہند کرتا ہوں, نمسکار کرتا ہوں, ست سری اکال کہتا ہوں اور السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دین کی مجلس نہیں ہے, یہ ادب کی مجلس ہے, یہ ایک زبان کی مجلس ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر دین نہ ہوتا تو انسان نہ ہوتا, تو زبان بھی نہ ہوتی, کیونکہ ہمارے پیارے نبی سے سب سے پہلے پڑھنا سے پڑھنے کے بعد انسان کو زبان آئی ہے. بات کرنے کا شعور جس نے دیا ہے اس نے زبانیں بھی پیدا کرنے کا شعور انسان کو دیا. موبائل ہو, کمپیوٹر ہو, کار ہو, ٹیکنالوجی ہو, کپڑا ہو, چپل ہو, جوتا ہو, یا اور کوئی بھی ہو, اور کوئی بھی ٹیکنیک ہو, تعلیم ہو, یہ اس نے دیا ہے کر کے ہوتا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس آج تک نہیں. اسی لیے جب تقریر کرنے کھڑا ہوتا ہوں تو اس سے رحمت مانگتا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لعنت تھی. جب بات کرتے تھے کہ زبان لڑکڑاتی تھی, اس لیے دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اے میرے رب اشرح لی, ربی اے میرے رب, اشرح لی کھول دے میرے, صدری میرے دل کو, اے میرے رب کھول دے میرے دل. رب اشرح لی صدری و یسر لی, اور یسر آسان کر دے, یسر امری میرا کام, امر کام, امری میرا کام, امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور پھر کلام کرتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ کوئی بھی ہو, ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں, نعت پاک پڑھ کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے سناتن دھرم میں, ہندو دھرم میں بھی کوئی بھی بھگوان کی پوجا پاٹ ہو, سرسوتی کی تصویر ہو, اس کی رسم کو ہار پہنا کے شروع کیا جاتا ہے. جو کچھ ہے سگن ساکار نرگن نراکار ایکم برہما ودیا نستے, بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ وہی ہے بس. گرو نانک دیو فرماتے ہیں ایک اومکار, ایک اومکار, گاڈ از ون. ہمارے دانشور مہاراج اسائنمنٹ انہوں نے جو لکھا ہے اس پہ فرماتے ہیں کہ آتا وشواس مکے دیوے, اب اے میرے دنیاؤں کے رب. اور قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ فرما دی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو کہ بڑا رحیم ہے اور کریم ہے اور اس کی رحمتیں مسلسل جاری ہے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ ساری تعریفیں جو رب العالمین ہے. عالمین, عالم یعنی دنیا اور عالمین یعنی دنیائیں, ساری دنیاؤں کا وہ رب ہے. تو ہر دین ایک ہی بات کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, بھگوان ایک ہے, دیو ایک ہے, ایشور ایک ہے. اس میں ہمارے لوگوں میں مختلف مذاہبوں میں دیگر لوگوں میں تنازع ہوتا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں اور سرپسندی بھی ہوتی ہے. خیر یہ بات دین کی ہے. آپ تمام پر کو کامل ہو گیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. یہ قرآن کی آیات ہے, وہی جو کہتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنا دین کامل کر دیا. ہمارا ایسا ہے. اور تو دین کی بات اگر ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یا ایھا الکافرون, یا ایھا الکافرون,
لا अबदु मा तअबदून व लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुझे तेरा दीन, मुझे मेरा दीन, तो तुमको तुम्हारा दीन, मुझे मेरा दीन। लेकिन सलीम साहब ने बुलाया यार, तो शिवरात्रि की पूजा है, मुझे जाना जरूरी है, तो मैं इंशाअल्लाह जल्दी रुखसत लूंगा। लेकिन उससे ऊपर की एक बात है सर, दीन से, मजहब से सबसे ऊपर एक बात है हुकूकुल इबाद और हुस्न सलूक। हुस्न सलूक है, और अल्लामा इकबाल इसीलिए फरमाते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताब के लिए कम न थे करो। फरिश्ते है, हम एक दूसरे के लिए जीना। अल्लाह के ये फरिश्ते दिए हैं, उसका तवाफ करने के लिए, उसके सरबराही के लिए, उसके हुक्म को मानने के लिए, उसका ख्याल लेने के लिए फरिश्ते हैं। उसने हमसे यही उम्मीद की है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें, हम एक दूसरे का सोचें। ये मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और शुक्रिया उस रब का अदा करता हूँ जिसने इज्जत से नवाजा है। कहते हैं और मेरे वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी तरकीब, ऐसी तालीम दी है कि मुझे किसी चीज पर खर्च करना नहीं सिखाया। मुझे ये सिखाया कि जबान सीखना चाहिए जो अपनाना चाहोगे, क्योंकि हम पहले इंसान करके पैदा हुए। और शुक्रिया मेरे असातिज़ा का, अरुण कुरैशी सर का, सुलेमान हाफिज साहब का, जिन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त देकर उर्दू के पूर्व तहजी से मुझे रूबरू कराया, मुझे उर्दू पढ़ाई, मुझे कायदा पढ़ाया। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे तमाम अहबाब और दोस्त हमारे गाँव कलीम साहब, बाकी सारे मेरे यार और दोस्त थे जिन्होंने मुझे इस राह पर चलने की मदद की। तो और आज मेरा उर्दू से रिश्ता वैसे तो श्रीरामपुर में शुरू हुआ, लेकिन मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था शायरी, तो हम बच्चे थे तो कभी कभी कानों के अच्छे अल्फाज पढ़ जाते थे, तो वहीं से शायरी से शगफ शुरू हुआ। लेकिन असली तरबियत, असली तालीम मैं श्रीरामपुर में जब था तो अरुण साहब ने मेरी शुरू की, मुझे पढ़ाया। उसके बाद में मालेगांव गया, और मालेगांव को इल्म का दखीना है। मालेगांव में आप ट्रक पढ़ो उर्दू में है, आप घर का बोर्ड पढ़ो उर्दू में है, आप रिक्शा पढ़ो उर्दू में, हर चीज। तो वहां से मैंने कोशिश की कि उर्दू की तालीम हासिल करूं। वैसे मेरी हैसियत आप तमाम के बनिस्बत एक देखिए मकसद की फकीर सा अदना सा इंसान हूँ, तालिब उर्दू हूँ, तालिब इल्म हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे नवाजता रहे, मुझे सिखाता रहे, मुझे पढ़ाता रहे, सिरातल मुस्तकीम पर चलाता रहे। ये अब उर्दू क्या है, उर्दू क्या है, उर्दू क्या है, ये सवाल आज ही हर एक के दिल में उठता है कि ये जबान है क्या, ये जबान है कहाँ, ये आई कहाँ से। तो जितना भी इल्म मुझ पर जाहिर है, जितना भी मैं समझ सकता हूँ, ये जबान हिंदुस्तानी जबान है, ये बेटी हिंदुस्तान की है। और जब मुगल हिंदुस्तान में आए तो उनके साथ फारस से फौज आई, पर्शियन आए, अफगान आए, मंगोल आए, अरब के लोग आए, टर्की के लोग आए। ये सारे लोग फौज में आए और दिल्ली में, मेरठ में, आगरा में छावनियां बन गई। तब अरबी जबान अलग थी, तुर्की जबान अलग थी, फारसी जबान अलग थी। यहाँ की हिंदी, खाड़ी बोली, संस्कृत, पंजाबी, मगधी, ये अलग अलग जबानें, मुख्तलिफ जबानें जो थी एक दूसरे को समझने से बाहर थे। लेकिन जैसे यहाँ पे सुल्तानों की, बादशाहों की फौजें बनी, तो यहाँ के लोगों को भी उसमें दाखिला मिला। दाखिला मिला तो इन लोगों की जबान, वहां के लोकल बाशिंदों की जबान, और ये तुर्की, अरबी, पर्शियन, ये जबानें, इन मुख्तलिफ जबानों के का जो संगम हुआ, उससे जो जबान निकली उसको नाम दिया गया उर्दू, क्योंकि वो लश्कर की जबान है। और तुर्की जबान में लश्कर को उर्दू कहा जाता है, क्योंकि लश्कर बोलता था, इसीलिए उसको उर्दू कहा गया। और वो उर्दू के नाम से आगे चली, रसी बसी, बनारस के घाटों से लेके तो नासिक से कल्याण, मुंबई, और कश्मीर से कन्याकुमारी उर्दू का सफर चला। और ये जबान बादशाहों ने इसको
پڑھایا آگے. اور جو شہرا ہے جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے, ذوق ہے, پانی ہے, حضرت غالب ہے, انہوں نے اردو کو عروج دیا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آج بھی اردو کی حالت ہم دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ زبان ایک وقت ہندوستان پہ راج کرنے والی زبان آج اس کے خلاف ہی لوگ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبانیں ماؤں کی طرح ہوتی ہیں. میں کسی کی ماں سے حسد کروں یا میں کسی کی ماں کے خلاف بات کروں, یہ مجھے گوارا نہیں, یہ انسانیت کی بات نہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اردو تو میری موسی ہے. منور رانا صاحب فرماتے ہیں کہ لپٹ جاتا ہوں موسی سے تو ماں مسکراتی ہے, وہ غزل اردو میں کہتا ہوں تو مراٹھی مسکراتی ہے. یہ اردو کی خاصیت. اب جن جن شعراء نے اردو کو عروج دیا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے گلزار صاحب کی ایک نظم بڑی یاد آتی ہے ابھی کہ اردو کا نشہ دیکھیے آپ کیسا ہے. ہم بچپن میں اسی لیے سیکھے, لوگ محبت میں پڑ جاتے تو اردو سیکھنا شروع کر دیتے, لوگ کسی سے شگف ہو جاتا تو اردو سیکھنا شروع کر دے, کسی کو امپریس کرنا تو اردو سیکھنا شروع کر دیتے. لیکن اردو ایسی زبان ہے کہ گلزار صاحب فرماتے ہیں یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا, یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا, مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر. یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا, مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر, جیسے پان میں مہنگا کمام گھلتا ہے, جیسے پان میں مہنگا کمام گھلتا ہے. اور نشہ آتا ہے اردو بولنے, نشہ آتا ہے اردو بولنے میں. گلوری کی طرح منہ میں لگی کبھی اصطلاحیں, گلوری کی طرح منہ میں لگی کبھی اصطلاحیں لطف دیتی ہے. حلق چھوٹی ہے اردو تو حلق سے جیسے مائی کا دھول اترتا ہے. حلق چھوٹی ہے اردو کو حلق سے جیسے میں کا بوٹ اترتا ہے. وہ بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان, بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان میں. فقیرے میں بھی امیری کا مزہ دیتی ہے اردو, فقیرے میں بھی امیری کا مزہ دیتی ہے اردو. اگرچہ معنی کم ہو, اگرچہ معنی کم ہو, الفاظ کی خوراک ہوتی ہے, پھر بھی بلند آواز پڑھیے تو معتبر لگتی ہے باتیں, پھر بھی بلند آواز پڑھیے تو معتبر لگتی ہے باتیں. اور کبھی کہیں دور سے, کبھی کہیں دور سے اگر کانوں پہ سنائی دے اردو, کبھی کہیں دور سے اگر کانوں پہ سنائی دے اردو تو لگتا ہے ان جاڑوں کے کھڑکی کھلی ہے اور دھوپ اندر آ رہی ہے, دھوپ اندر آ رہی ہے. اور کبھی سفر میں چلتے, کبھی سفر میں چلتے کوئی مسافر, کبھی سفر میں چلتے کوئی مسافر شعر پڑھتے میر و غالب کا, کبھی سفر میں چلتے کوئی مسافر شعر پڑھتے میر و غالب کا. بھلا وہ اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے. تو یہ اردو کی خاصیت ہے. اور اسی لیے اردو ہم سب کو ایک دوسرے کے قریب کھینچتے ہیں, اپنے قریب کھینچتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں اردو میں شعر بولو, اردو میں, میں بولتا ہوں اردو میں کیا شعر بولوں, اردو نے مجھے شعر بنایا. آج میں جتنی عزت ملتی ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کیونکہ ایک مراٹھی پولیس آفیسر ٹھیک ٹھاک سے اردو میں بات کر لیتا ہے, لوگوں کو اچھا لگتا ہے. اور زمانے جس طرح سے میں نے کہا ایک دوسرے کی بہنیں ہوتی ہیں, ہماری مائیں ہوتی ہیں, تو ایک دوسرے کی ماں کو ہم عزت دیں گے, ایک دوسرے کی بہنوں کو عزت دیں گے تو ہمارے میں ایک جاتی بنے گی, بھائی چارہ بنے گا اور آپسی ملاپ بڑھے گا اور ہم کو سکون ہمیشہ قائم ہے. یہ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں. خیر, اردو کے تعلق سے میں جو زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی اس کو کھڑی بولی بولا گیا, اس کو ہندوی بولا گیا, اس کو بعد میں ریختہ بولا گیا. وہ کہتے کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں والے, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو ایسے الگ الگ شعراء نے اردو کو کیا عروج کیا. ایک بار اشرف صاحب کی ایک نظم ہے, میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے بیان کروں. وہ کہتے ہیں کہ اردو ہے میرا نام, اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہلی. اگر عامر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ان کو فادر آف اردو کہا جاتا ہے. نارتھ میں دکن میں تو ولی دکنی صاحب کو فادر آف اردو, بابا اردو کہا جاتا ہے. اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہلی, میں میر کی ہمراز, میں غالب کی سہیلی. اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہلی, میں میر کی ہمراز, میں غالب کی سہیلی.
ککن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، ککن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عصمت نے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی بہن۔ ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سوارے، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سوارے، پانی نے سجائے میرے پلکوں کے ستارے، اور مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام، خسرو کی بہن۔ اب اردو کہتے ہیں کہ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو دکھایا، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو دکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اور اقبال نے آئینہ ہے مجھ کو دکھایا، اور اکبر نے سجائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی بہن۔ اب اردو کہتے ہیں کہ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے خوشیوں کا نمانا، اپنے ہی وطن میں وہ مگر آج گئے ہیں، اردو ہے میرا نام۔ اسے تو بات سخن کی ہو رہی ہے، بات تابع سخن کی ہو رہی ہے، جس طرح میں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ آیات پڑھ کے اللہ سے فریاد کرتے تھے۔ ہمارے عبارتی فقہ میں ایک بہت بڑا نام ہے، جانشور باوڑی کے ساتھ لیا جاتا ہے، جگت گرو تکارام مہاراج۔ جگت گرو تکارام مہاراج اس زمانے میں براہمن اس سوسائٹی کو ٹاپ کرتے تھے، سب سے عمدہ سب سے افضل براہمن تھے، ان کے پرمیشن میں بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، دینی کتابوں کو ہاتھ لگانے کا حق کسی اور کا نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بھی تکارام مہاراج کی جو پابند ہے وہ آج بھی ہم کو صراط المستقیم میں صحیح راستے پہ چلنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور ایک وانی سماج کا اکشودر آدمی اپنگ لکھتا ہے اور لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ یہ کام کچھ لوگوں کے انٹرسٹ کے آڑے آنے لگا، اس میں عدالت بٹھائی گئی اور تکارام مہاراج کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم حقیر ہو، تم شودر ہو، تم ایک دم ادنا سے انسان ہو، تم کو دینی کتابوں کا ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم یہ ہاتھ کیسے لگا لیتے ہو، اور کس طرح کہاں سے آتا ہے تم یہ وید سمرتی قرآن گرنتھ، یہ علم تم کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو تکارام مہاراج نے جواب دیا، تو ایک اپنگ میں دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپولیا بڑے نہیں بھی بولت، میں میرے بلبوتے کو نہیں بولتا، آپولیا بڑے نہیں بھی بولت سکھا بھگوانت واچا ہے، میرا رب اوپر بیٹھا ہے، یہ اسی طرح آپولیا بڑے نہیں بھی بولت سکھا بھگوانت واچا ہے، ساڑوں کی منجور بولت سے والی آئی کبھی دھن دے گا جی۔ مینا بہت خوبصورت گاتی ہے کہیں بیٹھ کے، لیکن اس کی آواز ہمارے کانوں کو لانے والا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ آپولیا بڑے نہیں بھی بولت سکھا بھگوانت واچا ہے، ساڑوں کی منجور بولت سے والی آئی کبھی دھنی دے گا جی۔ کائے میاں پامرے بولا بھی اترے، میں تو حقیر انسان ہوں، کائے میاں پامرے بولا بھی اترے، پری وشوم بھرے بولا بھی، اس نے بول رہا ہے تو گا بھرے کون ازانی تیچی کھڑا پرانبی پانگوا پائے، اور اس کے کرشمے کو کون جان سکتا ہے، اس کے صفت و قوت کو کون جان سکتا ہے، وہ تو لنگڑے کو بھی چلا دے تو مجھ سے بات کرانا اس کے لیے کوئی مشکل ہے۔ تو یہ سنتوں نے کہا ہے، یہ ولیوں نے کہا ہے، یہ نبیوں نے کہا ہے، یہ جو سیکھ سکھلائی ہے اس پر ہم کو اگر چلنا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے ویوہار سے ایک دوسرے سے اگر ہم رہیں گے اور اچھی زبان بولیں گے تو انسان کو سمجھ پائے گا۔ ایک آپ سے رخصت ہوتے ہوئے ایک بہت پیاری ہم ہے، میں جتنی بیان کر سکوں کر کے یہاں سے میں نکلوں گا۔ پھر ہم لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں، ہم کو دکھتا نہیں، ہم کو دکھتا نہیں۔ اور ایک ہی بار موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی تھی تو کوہ طور کا واقعہ ہو گیا تھا، اور ہندو اسے مورتیوں میں دیکھتے ہیں، مسلمان اسے
قرآن میں پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سکھ اس کو گرو گرنتھ صاحب میں دیکھتے ہیں، اور ہر مذہب اپنے اپنے حساب سے اس رب کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کیسی شے ہے یہ آج تک کسی کو پتا نہیں چلا۔ ناز کھلاڑی صاحب کی ہم وہ کہتے ہیں کہ خدا تک کھوج، اس کی کھوج جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا، کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا، کبھی وہاں پہنچا، کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا، کبھی وہاں پہنچا، تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا، تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا، غریب مٹ گئے، پامال ہو گئے، لیکن کسی تلک نہ تیرا آج تک نشا پہنچا۔ غریب مٹ گئے، پامال ہو گئے، لیکن کسی تلک نہ تیرا نشا پہنچا۔ ہو بھی نہیں اور ہر جگہ تو ہے بھی نہیں اور تو ہر جگہ ہے۔ ہم کرتے ہیں رام، ہر شے ہے، ہر شے میں اوپر والا بیٹھا۔ کہتے ہیں کہ چھپتے نہیں ہو سامنے آتے نہیں ہو تم، چھپتے نہیں ہو سامنے آتے نہیں ہو تم، جلوہ دکھا کے جلوہ دکھاتے نہیں ہو تم، جو اصل بات ہے وہ بتاتے نہیں ہو تم، دیر و حرم کے جھگڑے مٹاتے نہیں ہو تم، حیران ہو میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ تم جہاں میں سماتے نہیں ہو تم، حیران ہو میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ تم جہاں میں سماتے نہیں ہو تم۔ یہ معبدوں کا ایسا حرم و دیر کیوں، ہر جائی ہو تبھی تو بتاتے نہیں ہو۔ کہتے کہ دل پہ حیرت نے ایک عجب رنگ جما رکھا ہے، ایک الجھی ہوئی تصویر بنا رکھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ چکر کیا ہے، کھیل کیا تم نے عدل سے یہ رکھا رکھا ہے۔ روح کو جسم کے پنجرے کا بنا کر کہہ دی، اس پہ پھر موت کا پہرا تو نے بٹھا رکھا ہے، کر کے آرائش کونین برسوں تم نے قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنا رکھا ہے، نام مکانی کا ہے بہرحال دعویٰ بھی تمہیں، نام اکرم کے بھی پیغام سنا رکھا ہے، یہ بھلائی وہ برائی، یہ جہنم وہ بخش، کچھ پرواؤں تو رسول کھیل کے کیا رکھا ہے۔ جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو، جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے، دے کے انسان کو دنیا میں خلافت تک نہیں ایک تماشا سا زمانے میں بنا رکھا ہے، اپنی پہچان کی خاطر ہے بنایا سب کو، سب کی نظروں سے مگر خود کو چھپا رکھا ہے۔ جو کہتا ہوں مانا تمہیں لگتا ہوں برا سا، شکوا ہے، اس شکوا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوا لکھا، بعد میں جواب شکوا بھی لکھا۔ یہ شکوا ہے، جو کہتا ہوں مانا تمہیں لگتا ہوں برا سا، پھر بھی ہے مجھے تم سے بہرحال گیلا سا، چپ چاپ کھڑے دیکھتے تم عرش بری پر تپتے ہوئے کربن میں محمد کا نواسا، کس طرح پلاتا تھا لہو اپنا وفا کو، خود 3 دنوں سے اگرچہ ہوتا پیاسا، دشمن تو اور دوڑتے دشمن، مگر افسوس تم نے بھی فراہم نہ کیا پانی کا راسا، ہر ظلم کی توفیق ہے ظالم کی وراثت، مظلوم کے حصے میں تسلی نہ دلاسا، کل تاج سجا دیکھا تھا جس شخص کے سر پر ہے، آج اسے شخص کے ہاتھوں میں ہی کاسا، یہ کیا ہے اگر پوچھو تو کہتے ہو جوابت، اس رات سے ہو سکتا نہیں کوئی شناسا۔ کہتے کہ آہ تحقیق میں ہر گام پہ الجھن دیکھوں، آہ تحقیق میں ہر گام پہ الجھن دیکھوں، وہی حالات و خیالات میں ان بن دیکھوں، بن کے رہ جاتا ہوں تصویر پریشانی کی، جب کبھی غور سے دنیا کا درپن دیکھوں، ایک ہی خاک سے ایک ہی مٹی سے بنایا سکتا، ایک ہی خاک سے فطرت کے تضادہ کتنے حصوں میں بٹا ایک حالت دیکھوں، کہیں زحمت کی سلگتی ہوئی پتجھڑ کا سما تو کہیں رحمت کے برستے ہوئے ساون دیکھوں، کہیں فوکار سے دریا، کہیں خاموش پہاڑ، کہیں جنگل، کہیں صحرا، کہیں گلشن دیکھوں، خوب رلاتا یہ تقسیم کا انداز مجھے، کوئی دھنوان یہاں تو کوئی دردن دیکھوں، ان کے ہاتھوں میں پکڑ ایک سلگتا سورج، رات کی مانگ ستاروں سے مزین دیکھوں، کہیں مرجھائے ہوئے پھول ہے سچائی کے تو کہیں جھوٹ کے کانٹوں پہ بھی جوہر دیکھوں، شمس کی کھال کبھی کشتی نظر آتی ہے، کبھی سرور کی اترتی ہوئی گردن دیکھوں، رات کیا شے سویرا کیا ہے، یہ اجالا یہ اندھیرا کیا ہے، میں بھی نائب ہوں تمہارا آخر، کیوں یوں کہتے ہو کہ تیرا کیا ہے، میں بھی غائب ہوں تمہارا آخر، کیوں یہ کہتے ہو کہ تیرا کیا ہے۔ مسجد مندر یا بیخانے کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے، مسجد مندر یا بیخانے کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے، سب تیرے ہے جانا آشیانے، کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے، ایک ہونے کا تیرے قائل ہے، انکار پہ کوئی مائل ہے، اصلیت لیکن تو جانے، کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے،
ایک حلق میں شامل کرتا ہے، ایک سب سے اکیلا رہتا ہے، اے دونوں تیرے مستانے، کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے، دائر میں تو حرم میں تو، دائر میں تو حرم میں تو، عرش پہ تو بلی پر تو، دائر میں تو حرم میں تو، عرش پہ تو دلی پر تو، جس کی پہنچ جہاں تک اس کے لیے وہیں پہ تو، جن کی پہنچ جہاں تک اس کے لیے وہیں پہ تو، اور سب ہے جب عاشق تمہارے نام کے تو کیوں جھگڑے ہیں رحیم و رحم کے، مرکز جستجو عالم رنگو، مرکز جستجو عالم رنگو، دم بدم چلنا کر تو ہی تو چار سو، دیکھیں ماحول میں کچھ نہیں للہ ہو، تم بہت دلربا، تم بہت خوبرو، عرش کی عظمتیں فرش کی آدمیں، تم کون کا حاصل آدم آرزو، آنکھ نے کر لیا آنسوؤں سے وضو، اب تو کر دو تعدید کا ایک سکون، آؤ پردے پہ سن آخری روبرو، چند لمحے گلن دو گھڑی گفتگو، نال جگتا پھرے جا بجا ہو رہو، وحدہ ہو وحدہ ہو لا شریک لہ، اللہ اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔